لیکن ان سے سیکھ کر ہاں جی کہ ٹھیک ہم کفر نہیں کریں، اس کو استعمال نہیں کریں، صرف تعلیم و تعلم اس کا سیکھنا ہے، اور اس کو لے کر کے پھر میاں بیوی میں تفریق کرتے تھے جیسے ہمارے شیخ برادری کرتا ہے، سمجھے؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہے، کسی کی بیوی اچھی ہے سوہنی ہے، بس چلو کر لو جادو اس کو، وہ اس کو طلاق دے دے گا، ان کا لڑائی ہو جائے گی، پھر تم نکاح کرو اس سے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اب اس کے بعد چلو مولانا، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اپنے دور اقتدار میں جنات پر چونکہ ان کی حکومت تھی، اور میں نے عرض کیا جادو کو ٹھکانے والے بھی جنات ہوتے ہیں، آیا سمجھ میں؟ حضرت اقدس اپنے دور حکومت میں بہت سے جادوگروں کی جادو کے منتروں کی کتابیں ان کو پکڑ پکڑ کر گرفتار کر کے ان کو حضرت نے یہ ہے کہ دفن کیا تھا، ان کو انہوں نے دفن کیا تھا کہ جادو یہ کفری علم دب جائے، آیا سمجھ میں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو جنات جاتے اوپر، فرشتے میٹنگ کرتے آسمان پر کہ بھئی مجھے کتابچہ مل گیا ہے، مجھے کتابچہ مل گیا، کل مولوی منظور جا رہا ہوگا گاڑی میں، اور مولوی منظور کی گاڑی کو دھکا دینا ہے، جا کر کے مولوی منظور مرے۔ وہ فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں دیتے کہ ڈیوٹی ہے آپ کی، کل مولوی منظور جائے گا، میوندر جائے گا یا بلوچستان جائے گا، اور گل بدین کا اس طرح مسئلہ ہوگا۔ تو یہ جنات جا کر کے اس کو سنتے تھے، سمجھی؟ بڑی آسانی سے سن کر یہاں پر میرے نبی نے فرمایا، بخاری میں آتا ہے، حضرت نے مسئلہ سمجھایا، حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ ہاں اس کو بند کرو۔ ہاں بہت دیر کے بعد اللہ نے تھوڑی سی عقل تو دے دی، لیکن پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی حضرت نے فرمایا کہ یہ ہے جن اوپر سے سنتا ہے، یہ سن کر کے بات دوسرے اس کو بتاتا ہے، یہ تیسرے کو بتاتا ہے، یہ ہے فَيُقَرْقِرُهَا، کر کر کے اس طریقہ پر اللہ کا بھلا کرے وہ کاہن تک اس کو پہنچا دیتے ہیں، اور فَيَكْذِبُ مَعَهُ مِئَةَ كَذِبَةٍ، اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور کبھی باتیں ان کے ٹھیک بھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ الم نقل لکم کذا و کذا، اس طرح ہوگا کہ ہوا نہیں ہوا نا، ہم نے کہا تھا۔ وہ بات فرشتے کی ہوتی ہے، ایک بات ٹھیک ہوتی ہے، گاہ باشد کی کودک کے نادان بغلط بر ہدف زنت تیرے، کبھی نابینوں کا نشانہ بھی ٹھیک ہی لگ جاتا ہے۔ تو اس طریقے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب جانتے ہیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کی عادت یہ ہے کہ جب تک آپ ان کی پٹائی نہیں کریں گے، نگرانی نہیں کریں گے، ہے شیاطین ہے، ان کی مستقل نگرانی کرو کہ بابا یہ سامنے صفائی کرو، چلو اس کو رنگ کرو، جیسے رنگ سے فارغ ہو گئے ان کو دوسرے کام میں لگاؤ، اگر نہیں لگائیں گے تو جو کیا ہے اس کو بگاڑیں گے۔ چلو موتیاں نکالو دریا سے، دریا کے اندر موتیاں ہوتی، انہوں نے نکالا، نگرانی کرنی ہے، نہیں کیا تو فوراً ان کو پھینکیں گے، خراب کریں گے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کراتے تھے، ان سے کرایا، مستقل سلیمان کی نگرانی ہوتی تھی، سمجھے؟ اب اگر نگرانی، پھر لوگوں کا یہ عقیدہ حضرت کے زمانے میں بن گیا کہ جنات متصرف بھی ہے، متصرف الامور بھی ہے، اور جنات غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے سلیمان کی نگرانی میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی ان سے کرائی، اور سلیمان علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے ایسے شیشے لگے ہیں، اور ٹھوڑی کے نیچے یہاں عصا مبارک دیا ہوا ہے، اور 1 سال ہو گیا، زیادہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح نکل گئی ہے، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن جنات آ کر کے کھڑکی سے ارے بابا موجود ہے، چلو یار کام کرو، پھر آ کر جا کر کے کام کرتے ہیں، پھر دوسرے دن تیسرے، ارے یہ گھر جاتا ہی نہیں ہے یار، 1 سال 2 سال ہو گئے یہ گھر جاتا ہی نہیں ہے، پھر آ کر کے کھڑکی سے ارے یار ایسے بیٹھا ہوا یار نگرانی کر، ارے چلو بھاگو، سمجھے؟ اور یہ جو ڈنڈا تھا، یہ عصا جو حضرت اقدس کی ٹھوڑی کے نیچے جو تھا، اس ڈنڈے کو آہستہ آہستہ دیمک نے دابت الارض جس کو کہتے ہیں، دابتم فی الارض الگ ہے، دابتم من الارض الگ ہے، دابت الارض الگ ہے، یہ آئیں گے قرآن میں، تینوں آئیں گے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ تو آہستہ آہستہ اس کو دیمک، اس ڈنڈے کے اندر، عصا کے اندر دیمک گیا، کر 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 کر، 1 سال 2 سال کے بعد ڈنڈا جو ہے نا کھوکھلا ہو گیا، وہ ڈنڈا ٹوٹ کر کے گر پڑا، تو سلیمان بھی، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی روح کب سے نکل گئی تھی۔ فلما قضینا علیہ الموت
ما دلهم على موت الا دابة الارض تاكل من ساعته فلما خر سلیمان گر پڑا فلما خر تبینت الجن، اب جنات کو پتہ چل گیا کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کہ اگر وہ یہ غیب جانتے ما لبثوا فی العذاب المہین، اس رسوا کن محنت میں نہ ہوتے کہ 1 سال سے تب تعمیر کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر پتہ ہوتا، اللہ نے جنات کے ذلیل کر کے چھوڑ دیا دنیا کے سامنے کہ تم ان کو عالم الغیب سمجھتے ہو، سال سے زیادہ ہو گیا کہ میرے نبی کی روح اللہ کے پاس چلی گئی ہے اور ان کو کوئی پتہ نہیں چلا، اس سے جنات کو کہ جنات غیب بھی نہیں جانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی مقصود تھی، اللہ نے تعمیر کرا دی۔ یہ جادو کو ٹھکانے والے جنات ہی ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے، میں نے عرض کیا کہ یہ جو آسمان سے جو اچک کر کے جو خبریں سن کر کے لاتے تھے، ان کو بھی ان سے چھین کر کے اس کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اسی طرح جادو جو کرتے، جادو کی کتابچوں کو پکڑ پکڑ کر کے جادو کی کتابچیں، ان کو بھی یہ اس کا ماموں ہے، اس کا ماموں ہے، پتہ نہیں، ہاں سمجھے، ان کا ماموں ہے، سمجھے، مولوی عبید اللہ جامع فاروقیہ کے فاضل ہے، سمجھے، ان کو ایک کتابچہ ہمارے خود شیخ برادری کی کتابچہ تھا، وہ کتابچہ مخطوط ہے، اس کو مل گیا، انہوں نے تعویذ اس سے بنائی کہ گولی اثر نہیں کرتی۔ آپ باور کریں بخدا ہم نے دیکھا کہ اس نے اس تعویذ کو لکھا اور مرغی کے گلے میں باندھا، تو یہ پٹھانوں کا یولس ڈزئی جو ہوتا ہے، یاز دفیری، یہ یولس ڈزئی مرغی کو مارا، ڈز مرغی گر گئی، پھر مزے سے اٹھ گئی، پھر جا کر کے دوسری گولی ماری، پھر مرغی اٹھ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر تیسری گولی اس کے پوٹے پہ یہاں پہ مارا، پوٹا جانتے ہو یہ، اس کے پوٹے پہ گولی لگی اور وہ مرغی کی کچھ بھی نہیں ہوا، پھر ہم نے اس کو پکڑا، کوئی زخم نہیں تھا اس مرغی پہ، سمجھے۔ تو اب مولانا سے ہم نے کہا کہ یہ تو طے شدہ ہے کہ گولی اثر نہیں کرتی، اب آپ کو باندھتے آپ کو مارتے، اب آپ کو یہ کہ باندھ کر کے پھر آپ کو مار کہتے ہیں۔ ابھی میں نے مولانا سے عرض کیا کہ یار وہ کتاب وہ کہاں ہے، ایک ایک تعویذ اگر آپ دے دیں 10-10 لاکھ 20 لاکھ روپے لوگوں سے لے لیں، کہنے لگے خدا کی قسم مجھ سے کسی نے چوری کیا یا جنات نے چوری کی، سمجھے۔ ان کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں، وہ دادا پردادا علی بخش جو تھا، اس علی بخش کی باقیات میں سے وہ کتاب تھی، ابھی مولوی عبید اللہ سے آپ معلوم کریں، کہتے ہیں واللہ والا مجھ سے چوری کی کسی نے یا جنات نے چوری کی، وہ کرتے رہتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ سارے جادو کو دبانا دفن کرنا سلیمان علیہ السلام کا کام تھا، لیکن یہودیوں نے نسبت کر دیا، ہاں جی دیکھیں اس کی حکومت چلتی جادو پر، جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ جادو کی یہ اس قسم کی کتابیں نکالی کہ اس پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلتی تھی، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے ان کو پکڑ کر کے دفن کیا تھا کہ جادو کا علم دنیا سے مٹ جائے، یہ کفری علم مٹ جائے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ خبر جب جھوٹی ہوگی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ 2 فرشتے اللہ نے بھیجیں، جادو کا زمانہ تھا، ہاروت اور ماروت، یہ بابل کے شہر میں آ کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ کے بندو یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے۔ نبی کی حکومتیں چلی ہے، معجزاتی طور پر چلی ہے، ہواؤں کو اللہ نے نبی کے لیے مسخر کیا تھا اور جنات کو مسخر کیا تھا، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ معجزہ الگ چیز ہے، سحر الگ چیز ہے، بیانا للفرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق کے لیے وہ جادو کی حقیقت بتاتے تھے کہ جادو کی حقیقت یہ ہے، لیکن یہ کفر ہے، اللہ کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ کہا ہاں جی ٹھیک ہے کفر ہے جی، وہ ان سے سیکھ کر کے ہاروت اور ماروت سے اس کو جبکہ ہاروت ماروت صرف بتاتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جب آدمی کو اللہ کا بھلا کریے کہ من لم یعرف الشر فقد وقع فیہ، جب شر کا علم نہ ہو آپ کو تو آپ شر کے اندر جا کر کے پڑھیں گے نا، تو وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ شر ہے، یہ معجزہ ہے، یہ خیر ہے، اظہارا للفرق بینہما، دونوں کے درمیان میں فرق کو واضح کرنے کے لیے، لیکن ان سے سیکھ کر ہاں جی کہ ٹھیک ہم کفر نہیں کریں، اس کو استعمال نہیں کریں، صرف تعلیم و تعلم اس کا سیکھنا ہے، اور اس کو لے کر کے پھر میاں بیوی میں تفریق کرتے تھے، جیسے ہمارے شیخ برادری کرتا ہے، سمجھے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، کسی کی بیوی اچھی ہے سوہنی ہے، بس چلو کر لو جادو اس کو، وہ اس کو طلاق دے دے گا، ان کا لڑائی ہو جائے گی، پھر تم نکاح کرو اس کو۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ بابل ہاروت اور ماروت بابل میں آئے تھے، وہ صرف یہ جادو اور معجزہ فرق ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ امت یہ ہے کہ اس سے جادو سے بچے، یہ مسئلہ تھا، یہ جمہور کی رائے ہے، میں ابھی یہ ترجمہ کروں گا۔ خلاصہ یہ نکالا سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت غلط ہے، فرشتوں کی طرف نسبت غلط ہے، وہ سکھاتے نہیں تھے کہ اس کو تم استعمال کرو، وہ اس لیے سکھاتے تھے، بتاتے تھے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں، تاکہ جادو میں اور اس میں یہ کہ معجزے میں دونوں میں فرق آ جائیں، یہ ہو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔